بسم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس العلم وتدبر القرآن في هذه الدقائق القصيرة. نكون إن شاء الله تعالى مع كلمة حول تفسير سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد تفسيرا مختصرا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن ينفعنا بما نقول وبما تسمعون. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لے کر اس مجلس کو شروع کیا اور کہا آپ سب کو ہم اس علم کے مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جو مجلس ہے یہ قرآن کے تدبر کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں ہم مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ سورہ اخلاص کی تفسیر کے ساتھ گزاریں گے، اور مختصر وقت میں ہم سورہ اخلاص کی تفسیر آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور آج کا جو درس ہوگا وہ بہت ہی مختصر ہوگا، جس میں ہم قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کی مختصر تفسیر اور وضاحت کریں گے۔ هذه السورة من السور المكية على القول الراجح وعلى قول جمهور المفسرين، وسميت بسورة الإخلاص لاشتمالها على توحيد الله وإخلاص العبادة له واللجوء إليه سبحانه دون سواه وتنزيهه عن كل نقص وشرك۔ میرے بھائیو، شیخ محترم نے کہا کہ یہ صورت راجح قول کے مطابق اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مکی صورت ہے۔ مکی صورت جانتے ہیں ہم کون سی صورت ہوتی ہے؟ ہمارے بھائی نے کیا کہا؟ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے نا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور دوسرا قول بتا رہے ہیں؟ شمس بھائی نے کیا کہا؟ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے نا؟ کوئی اور؟ چلیں آج میں بتا رہا ہوں، آج یاد کر لیں، ہجرت کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ مکی صورت جو ہم قل اللہ علیہ پڑھیں گے وہ کون سی صورت ہے میرے بھائیوں؟ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مکی صورت جیسے ہم سوچتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئے صورتیں، چاہے وہ مدینہ میں کیوں نہ نازل ہوئے، چاہے وہ کہیں اور ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مکی ہیں، کیونکہ وہ جو ہجرت سے پہلے کا دور تھا وہ مکی دور تھا، ہے نا؟ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں صورتیں وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی صورت، چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے بہت ساری صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، پاس حج کے لیے گئے تھے وہاں پہ نازل ہوئی ہیں، تو مکہ میں نازل ہوئی نا، حج کہاں مکہ میں ہوتا ہے، لیکن انہیں کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورت ہے۔ کیوں؟ ہجرت کو آپ پوائنٹ بنائیں، ہے نا؟ ہجرت کے پہلے مکی، ہجرت کے بعد بھولیں گے کبھی نہیں بھولیں گے نا انشاءاللہ؟ ظاہر بھائی آپ کبھی نکلے گا دماغ سے، یہ نہیں نکلنا چاہیے، ہاں چلیں۔ تو مکی صورت ہے، شیخ نے کہا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک راجح قول کے مطابق سورہ اخلاص جو ہے قل اللہ احد وہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ سورہ اخلاص کیوں نام ہے اس کا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اور بھی صورت کہہ سکتے تھے نا، جیسے ہم نے کہا سورہ قل اللہ احد، قل اللہ احد جو ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی پہلی آیت قل اللہ احد ہے، اس لیے ہم سورہ قل اللہ احد اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذہن میں آ رہی ہے بات؟ سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر عبادت کو انجام دینے کا حکم اس کے اندر موجود ہے، اور صرف اللہ سے پناہ حاصل کرنے کا ذکر ہے نا؟ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک کرنے کا بیان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہر عیب سے پاک مانیں،
ہم جانیں کہ اللہ کے لیے نہ کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو جو ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جو ہے اللہ کے لیے کسی کو ضرورت ہے، اللہ کی کسی کو ضرورت ہے، اللہ مطلب کیا بولنا چاہتا سمجھ رہے نا کہ اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص، سورہ اخلاص کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کا بیان ہے، ہاں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر عبادت کرنے کا بیان ہے کہ عبادت صرف ہونی چاہیے کس کی؟ اللہ کی، ہاں، اور اللہ کی طرف پناہ حاصل کرنے کا اس میں بیان ہے، اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک کرنے کا اس کے اندر بیان ہے نا، تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ سورہ اخلاص کہا گیا، ٹھیک ہے بھائی، واضح نا بات؟ سورت مکی اور مدنی کیا ہے اور اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبب نزول هذه السورة ذكر المفسرون وعلى رأسهم إمامهم الطبري قولين في سبب نزول هذه السورة. القول الأول أن المشركين من كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رب العزة، فأنزل الله تعالى هذه السورة جوابا لهم. وقيل بل نزلت لأن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فأنزلت جوابا لهم. میرے بھائیوں، ہر سورت جو ہوتی ہے قرآن کی اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا. تو سورہ اخلاص جو ہمارے سامنے ہے، سورہ اخلاص کس کو نہیں یاد ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کس کو نہیں یاد ہے؟ بہت بڑا محروم ہوگا وہ جس کو یہ سورت یاد نہ ہو، ہے نا؟ تو یہ سورت سب کو الحمدللہ یاد ہے. یہ سورت میرے بھائیوں تسمیہ کی وجہ کیا ہے ہم نے جان لیا. اس میں اخلاص کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی طرف جو ہے پناہ حاصل کرنے کا ذکر ہے، اللہ کو ہر عیب سے جو ہے پاک ماننے اور پاک جاننے کا ذکر ہے نا؟ اب ہم جان رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی. سورت کے نازل، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا. جیسے ہم نے جان لیا کہ اس سورت کے اخلاص نام ہونے کی کیا وجہ ہے، ہم نے جان لیا کیونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اخلاص للہ کا ذکر ہے، عبادت کو اللہ تعالیٰ خالص کرنے کا ذکر ہے نا، اللہ کو ہر عیب سے پاک جاننے کا ذکر ہے، اور اللہ کے طرف جو ہے پناہ حاصل کرنے کا ذکر ہے. یہ ہم نے جان لیا الحمدللہ، ٹھیک ہے. اب ہم جانیں یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ کوئی وجہ تو ہوگی. تو ائمہ تفسیر نے، اور ان میں سب سے اوپر کون ہے؟ حضرت امام طبری رحمہ اللہ، ہے نا، وہ جو ہے دو قول ذکر کرتے ہیں اس سورت کے نزول کے سلسلے میں. کہ پہلا قول یہ ہے، یعنی پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کا نسب بیان کرو، اللہ کا بیٹا کون ہے، اللہ کا باپ کون ہے، نعوذ باللہ. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا نسب تو بیان کرو ہمارے لیے، ہم جانیں تو اللہ کون ہے نا، اللہ کے کا تعارف تو پیش کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے ان کے اس جواب کے طور پر یہ سورت جو ہے نازل فرمائی. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی ساجی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نسب سنو، یعنی اللہ رب العالمین کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے. جو نسب تم طلب کر رہے ہو نا، اللہ کسی کا بیٹا یا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی شان الگ ہی ہے. ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کے نسب کو جب انہوں نے مشرکین مکہ نے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، کہہ دیے آپ کی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ کا ہمسر اور ساجی کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ پہلا قول تھا اس سورت کے نازل ہونے کے سلسلے میں. دوسرا قول کیا تھا میرے بھائیوں؟ دوسرا قول کیا انہوں نے کہا ہے ائمہ تفسیر نے یا
امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، دنیا زمین آسمان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم یہ جانتے ہیں، تو یہ بتاؤ کم سے کم کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی یہودیوں کے جواب میں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سمجھ میں آ گیا میرے بھائیوں؟ سورہ اخلاص نازل کیوں ہوا؟ یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ اس سورت کا سبب نزول کیا ہے؟ تو ہم نے جاننے کہ دو سبب ائمہ کرام نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ مشرکین نے کہا تھا کہ اللہ کا نسب بتاؤ، دوسرا ہے کہ یہودیوں نے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ ناتي الآن إلى ذكر بعض فضائل هذه السورة. من فضائلها أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأجر، فمن قرأ سورة الإخلاص مرة واحدة كتب له من الأجر كأنه قرأ ثلث القرآن. والسبب في ذلك أن القرآن الكريم ثلاثة أقسام: أحكام وأخبار وتوحيد، وهذه السورة قد اشتملت على القسم الثالث وهو التوحيد. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ جب اب ہم نے جان لیا کہ سورہ اخلاص مکی ہے، سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سورہ اخلاص کیوں نازل ہوئی، تو اب ہم آئیے سورہ اخلاص کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر کرتے ہیں بھائیوں؟ مطلب سورہ اخلاص ہمیں یاد ہے، ہم نے اس کو جان لیا کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے نا، ہم نے جان لیا اس کا نام کیوں یہ پڑھا، ہم نے جان لیا کہ وہ کیوں جو ہے نزول کا سبب کیا ہے۔ اب ہم جان لیں اس کی فضیلت کیا ہے، ہم پڑھیں گے تو اس پہ ہمیں کوئی اجر ملنا چاہیے نا، اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہونی چاہیے نا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پہ تنخواہ ملتی ہے، راتب ملتی ہے، تو ہم یہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہ ہمیں جاننا چاہیے نا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص جو ہے اجر میں 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پارے کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم نے 10 پارہ پڑھنے کا اجر حاصل کر لیا۔ 10 پارہ قرآن پڑھنے کا ہم نے میرے بھائیوں اجر حاصل کر لیا اگر ہم صرف قل اللہ احد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اجر اس کو کتنا ملے گا؟ 10 پارے کا 3 ثلث قرآن، تہائی، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر، یہ بات میرے بھائیوں دھیان سے سنیں، قرآن کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو ہے احکام کا بیان، یعنی شراب کا کیا حکم ہے نا، حرام ہے کہ نہیں، اسی طرح سے اور جو ہے چیزوں کا کیا حکم ہے نا، نماز روزے کا کیا حکم ہے، کیسے ہمیں کیا کرنا، سب احکام بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم ہوئی، قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا بھائیوں؟ احکام، اس کا کیا حکم ہے، فلاں کا کیا حکم ہے، فلاں کا کیا حکم ہے، اور کیسے کون سے نماز کو ہمیں پڑھنا ہے نا، یا اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے فلاں چیز کے بارے میں۔ احکام آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی چیز حرام ہے، حلال ہے، یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہے قرآن کے جو ہے مضامین کی۔ دوسری چیز ہے اخبار، فرعون کے بارے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اخبار کے طور پر بتائی نا قرآن کے اندر، ہے نا، ان کی خبریں دی ہیں گزشتہ قوموں کی، تو وہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو چیز بتائی ہے جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں 3 قسم کی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 3 قسم کی چیزوں کو بیان کیا ہے، احکام کو، اخبار کو، یہ 2/3 ہو گئے، اور 1/3 کیا ہے؟ توحید۔ تو سورہ اخلاص کو پڑھنے پر ہمیں
ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ایک قسم کا پورا بیان اس سورت کے اندر موجود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو چونکہ 1/3 جو مضمون ہے قرآن کا وہ اس میں موجود ہے، توحید جسے ہم کہتے ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قرآن کو، اس سورت کو پڑھنے پر ہمیں کتنا اجر ملتا ہے؟ گویا ہم نے 10 پارہ پڑھ لیا. اور سمجھ لو 1/3 کون سا ہے؟ احکام، کہ فلاں کا کیا حکم ہے، فلاں کا کیا حکم ہے، فلاں کا کیا حکم ہے. 1/3 کیا ہے؟ اخبار، خبریں پرانے زمانوں کی، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کفار مکہ نے جو ہے ستایا، اس کے بعد نبی پاک نے ہجرت کی، سب ساری چیزیں بھی اشارتاً اور کنایتاً الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ اخبار ہیں جو یعنی 1/3 ہیں. تو سورہ اخلاص اگر ہم پڑھتے ہیں گویا ہم نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا، اور 1/3 یعنی 10 پارے کا پڑھنے کا ثواب ہمیں مل گیا. یہ نہیں کہ اب ہم یہی پڑھتے رہیں باقی قرآن نہ پڑھیں، لیکن اجر آپ کو اتنا مل رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو ہم یہ چیز جان لیں، اور کیوں 1/3 کا ثواب ملتا ہے یہ بھی ہم جان لیں. من فضائل هذه السورة أن قراءتها سبب لمحبة الله لك، أنك إذا قرأت هذه السورة مؤمنا بما فيها فإن هذا سبب لأن يحبك الله سبحانه وتعالى، كما حصل لذلك الصحابي الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية من الجيش، فكان إمامهم في الصلاة، فكان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ الإخلاص، بمعنى أنه يقرأ بعد الفاتحة سورتين، بعد الفاتحة يقرأ سورة ثم يقرأ سورة، وفي الركعة الثانية كذلك، أي كلما قرأ الفاتحة وقرأ سورة قرأ الإخلاص. فلما رجع إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال اسألوه لماذا هو فعل ذلك؟ فماذا قال هذا الصحابي؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ اس سورت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو گویا اللہ رب العالمین کے محبت کا سبب ہم تلاش کرتے ہیں. اس سورت کو پڑھنے پر اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس سورت کو معنی مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں اور اس سورت کے معنی کو سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں اس سورت کو، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. کیسے؟ ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں امیر بنا کر بھیجا، تو وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. تو وہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے نا تو کوئی سورت پڑھتے، اس کے بعد قل اللہ احد پڑھ لیتے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی دوسری سورت پڑھتے، اور پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے. یعنی ایک ہی نماز کے اندر، ایک ہی رکعت کے اندر دو سورت پڑھ لیا کرتے تھے. ایک سورت یا سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ اخلاص ضروری رہتا تھا، ہے نا. تو جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئے جنگ سے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ یہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک سورت پڑھتے ہیں اور پھر یہ سورہ اخلاص لا کر کے بیچ میں پڑھنے لگتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھیں ان سے کیوں پڑھتی ہے؟ کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس سورت کا معنی پسند ہے. اس سورت میں اللہ کے نام کا ذکر ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین کی صفت کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اس لیے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے سورت، اس لیے میں ہر نماز میں سورت کے بعد یہ بھی پڑھ لیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہیں تم یہ بتا دو، یا اگر صاحب موجود کہا تھا کہ تم اس سورت سے محبت کرتے ہو نا، اس سورت سے محبت کرنے کی، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے نا. سمجھ گئے؟ تو یہ سورت اللہ رب العالمین سے محبت کا سبب ہے. اب اس سورت کو اس کا معنی مفہوم سمجھ کر کے پڑھیں گے اگر، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا أَحَبَّكَ اللَّهُ فُزْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ولا يوجد أعظم من محبة الله لك.
لو أن الخلق كلهم أبغضوك وكرهوك ولكن الله أحبك كفى بهذا فوزا ونجاة ونعيما. میرے بھائیو، شیخ نے کہا کہ جیسے کہ ہم نے جانا اس سورت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو آپ جان لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے تو اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے. دنیا اور آخرت میں اس سے بڑا شرف ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے. اور شیخ نے کہا کہ اس سے عظیم چیز ہمیں حاصل اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. شیخ نے پھر کہا کہ آپ یہ جان لیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ سے بغض رکھیں، آپ سے دشمنی رکھیں، آپ کو برا سمجھیں، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے نا. اللہ رب العالمین آپ سے محبت کر رہا ہے تو اس سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. پوری دنیا آپ سے ناراض لیکن اللہ رب العالمین خوش ہے تو آپ بہت بڑے مقام پر ہیں، بہت بڑے مرتبے پہ ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. من فضائل هذه السورة أن الأحاديث قد وردت أننا نقرأها مع أذكار الصلوات الخمس. الصلوات الخمس لها أذكار، ينبغي علينا أن نتعلم هذه الأذكار ونقولها بعد كل صلاة. وهذه هي السنة. السنة بعد الصلوات الخمس أن نأتي بهذه الأذكار، مو أن نرفع أيدينا في الدعاء كما يفعل بعضهم، لا. ومن هذه الأذكار أننا نقرأ سورة قل هو الله أحد مع الفلق والناس بعد كل صلاة فريضة على مرة واحدة مع آية الكرسي، وتقرأ أيضا 3 مرات في الصباح والمساء مع أذكار الصباح وأذكار المساء مع الفلق والناس. وتقرأ هذه السورة كذلك 3 مرات مع الفلق والناس عند النوم بهذه الطريقة. قبل النوم إذا أراد أحدنا أن ينام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. 3 مرات عند النوم. وهذا المسح الوحيد الذي يفعل والذي جاءت به السنة. أما ما يفعله بعض المسلمين وقد رأيت هذا بعد الصلوات عندما السلام عليكم السلام عليكم، لا، بدعة، هذه بدعة. أيضا تقرأ هذه السورة في ركعتي الطواف الكعبة. بعد الطواف تصلي ركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. تقرأ في سنة الفجر القبلية، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وكذلك سنة المغرب البعدية. وكل هذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة. ولعلي أختم من فضائلها بحديث بعض العلماء يرى أنه لا بأس به وأنه حديث حسن، أن من قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. تفضل باختصار. میرے بھائیوں، شیخ مطلب نے کہا کہ اس سورت کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ اذکار صلاۃ میں سے ایک جو ہے ذکر ہے. شیخ نے کہا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے. کیسے؟ ہاتھ اٹھا کے نہیں. ہاں، ہم جو نماز جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ہم دعا مانگ لے رکھتے ہیں، ہے نا، ایسا نہیں کرنا ہے.
نماز کے بعد ہمیں کچھ دعائیں پڑھنی ہے اپنے جگہ پہ بیٹھ کر کے ہم پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، ہے نا، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 مرتبہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنا ہے. لیکن فجر اور مغرب کے بعد میں ہمیں ہر نماز کے بعد ہمیں 1 مرتبہ پڑھنا ہے. فجر اور مغرب کے بعد ہمیں جو ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ کتنا پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد؟ ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 1 بار. اور فجر کے بعد، مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا ہے. آیت الکرسی ہم پڑھ لیں، ہے نا. اور دعائیں ہیں جن کو شیخ نے کہا کہ ہم یاد کر لیں، ہے نا، ان کو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہی سنت ہے. آج کل ہم جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی فلاں چیز سنت ہے، اس پہ ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو اصل سنت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. اور شیخ نے کیا کہا؟ جو ہم نماز پڑھنے کے بعد جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا ہم دعا کرنے لگتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد فوراً ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کرنے لگ جائیں. دعا ہمیں کہاں کرنا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دعا ہمیں کہاں کرنا ہے؟ الدعاء شیخنا يكون قبل السلام. الدعاء يكون قبل السلام. دعا کب کرنا ہے ہمیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے جب ہم تحیات للہ والصلوات پڑھیں اور پورے دعائیں پڑھیں، ہے نا، دعائے ثنا، دعائے معصورہ وغیرہ جو ہے، دعائے جو ہے درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھیں اور تحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم وہاں پہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جو ہے جو اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہا ہے نا، اور پھر وہ سلام پھیر دیتا ہے، گویا وہ اس سے نکل گیا اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں لگتا ہے. صحیح کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا کیا کریں. سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا کیا کریں، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، گویا ہم نماز سے نکل گئے اور پھر میرے بھائیوں گویا وہ وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو ہم دھیان دے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو اذکار ہیں ان اذکار کو پڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، پڑھتے ہیں نا ہم السلام علیکم آپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک. یہ پورا پڑھنے کے بعد جو ہے ہم قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کے مرتبہ کے ساتھ میں 3 مرتبہ پڑھا کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بھائیوں اسی طرح سے شیخ نے کہا کہ ہم جب سونے کے لیے جا رہے ہوں بستر پر تو بھی یہ دعا پڑھا کریں. کیسے پڑھیں؟ ہم اپنے ہاتھ کو اس طرح سے جو ہے ملائیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قل اللہ احد پڑھ لیں، قل رب الناس پڑھ لیں، قل رب الفلق پڑھ لیں، ہے نا، آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کے بعد ہم جو ہے پھونک کر کے اس طرح سے تو آیت الکرسی شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ، قل اللہ احد، قل رب الناس، قل رب الفلق، یہ پڑھ کر کے ہم جو اپنے ہاتھ پہ جو ہے پھونکتے رہیں اور اس کے بعد میں جہاں تک پورے بدن میں الفاتحہ تمام. اللہ جزاکم فلق الناس الاخلاص بس. میرے بھائیوں سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ الناس یہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے ہم جہاں تک جائے پورے بدن میں جو ہے مسح کر، جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ چہرے سے شروع کریں، اس کے بعد میں ہم پورے بدن میں جہاں تک جو ہے جائے ہمارا ہاتھ ہم وہ پڑھ کر کے میرے بھائیوں اپنے بدن پہ مسح کر لیں. یہ نیند کے وقت جب ہم بستر پر جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت شیخ محترم نے بتائی. ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ نہیں ہے اور آیت الکرسی بھی نہیں ہے. قل اللہ احد، قل رب الفلق، قل رب الناس ہے. اس کو پڑھ کر کے ہمیں اپنے بدن پہ آیت الکرسی تقرأ عند النوم بدون قراءة بس. آیت الکرسی پڑھیں گے لیکن اس طرح سے جو ہم پھونکنے والی بات کر رہے ہیں نا، مسح کرنے والی، وہ نہیں پڑھیں گے. پڑھتے سو کر کے پڑھتے سوتے وقت ہم پڑھ لیں گے بس. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ سمجھ گئے نا؟ اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. اللہ لا صباح والمساء ولا نوم. خلاص نہ اذکار صباح میں سے نہ اذکار مساء میں سے سورہ فاتحہ، ہے نا. یہ صرف نماز میں پڑھنے کی جو فضیلت ہے ہم جانتے ہیں. الرکعات ہے نا. اور میرے بھائیوں یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کو ہم طواف کے جو 2 سنت پڑھتے، 2 رکعت سنت پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں کیا پڑھنا؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں قل اللہ احد پڑھنا ہے نا. اسی طرح سے میرے بھائیوں فجر کی سنت میں جو فجر کے پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس میں بھی ہمیں جو ہے سورہ الفلق پڑھنا ہے. پہلے قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ احد، ہے نا. اسی طرح سے مغرب کے بعد کے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں ان میں بھی پڑھنا ہے نا. اور میرے بھائیوں شیخ نے کہا
کہ یہ سبھی الوتر كذلك. اسی طرح سے وطر میں بھی، ٹھیک ہے میرے بھائیوں، وطر کے رکعت میں بھی ہمیں قل اللہ احد پڑھنے کا حکم وارد ہے. ٹھیک ہے، یہ سبھی یعنی ہم یہاں بھی پڑھیں، مغرب کے 2 رکعت میں بھی، فجر کے پہلے کے 2 رکعت میں بھی، اور جو ہے مغرب کے بعد کے رکعت میں بھی، طواف کے رکعت کے بعد بھی، ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں وطر میں بھی. یہ سب کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے. اس سورت کی فضیلت کی وجہ سے میرے بھائیوں یہ ساری جو ہے قرأتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعت پڑھتے تھے اس میں پڑھتے تھے، ہے نا. فجر کے پہلے کی جو سنت پڑھتے تھے اس میں ہی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرح سے جو مغرب کے 2 سنتیں ہیں بعد میں اس میں ہی پڑھتے تھے. یہ سب کس کی دلیل ہے میرے بھائیوں؟ کہ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ایک حدیث والی جس کے بارے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے یا قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے دن میں تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. تو 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا ہمارا، ہے نا؟ زیادہ زیادہ 10 منٹ تو نہیں جائے گا، 2 منٹ 3 منٹ زیادہ جائے گا، ہے نا. اگر جو ہے کوئی نہ یاد کرنے والا بھی پڑھے تو اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ جائے گا، اور ایک گھر آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں تیار ہو جائے گا. یہاں گھر بنانے کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں ظاہر بھائی؟ بہت محنت کرتے ہیں نا. اور وہاں گھر بنانا اگر ہے تو وہاں پیسہ اور روپیہ نہیں لگے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے میرے بھائیوں ہم اللہ کے یہاں اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں. تو یہ شیخ نے کہا کہ سورہ اخلاص کے فضائل میں سے کچھ جو ہے نکات اور کچھ جو ہے پوائنٹس تھے. جزاکم اللہ خیر. قل هو الله أحد. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ذلك وأخبر الناس أن الله أحد، أي أن الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. سأختصر. میرے بھائیوں شیخ محترم اب تفسیر کرنا شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے. قل یہاں پہ امر کا صیغہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایک ہے، مطلب توحید ربوبیت بھی ہمیں جاننا چاہیے، توحید الوہیت بھی ہمیں جاننا چاہیے، اسماء و صفات بھی ہمیں جاننا چاہیے. سب میں اللہ رب العالمین کو ہمیں یکتا تصور کرنا چاہیے. یہی اس آیت کا مطلب ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، یعنی ربوبیت کے طور پر بھی، الوہیت کے طور پر بھی، اسماء و صفات کے طور پر بھی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو قل هو اللہ احد کا مطلب شیخ محترم نے بتایا. جزاکم اللہ خیر. اللہ الصمد. الصمد اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه المقصود في جميع النوازل والحوائج. فكل الخلق وكل المخلوقات تتجه إليه وتقصده لأنها فقيرة إليه ومحتاجة إليه، فهو وحده القادر على أن يستجيب لهم حوائجهم. میرے بھائیوں شیخ محترم نے کہا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بے نیاز. مطلب اللہ کی ضرورت سب کو ہے لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ الصمد جو ہے یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ ذات جس کو ہر نوازل کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر حاجت کے وقت لوگ پکارتے ہیں. الصمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کو مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگ پکارتے ہوں، جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہوں. یہ الصمد کا معنی ہے. اور ہر مخلوق اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے، یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ کے یہاں ہم فقیر ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو ہمارے دور کرنے والا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ الصمد کا معنی ہم نے جان لیا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یعنی اللہ کی ضرورت سب کو ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. لم يلد ولم يولد
فإن الله جل وعلا ليس له ولد وليس له والد وليس له زوجة، وفي هذا رد على النصارى ورد على اليهود ورد على كفار العرب الذين زعموا أن لله ولد. النصارى ماذا قالوا؟ قال عيسى ابن الله. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا عزير ابن الله. وكفار العرب ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. فرد الله على هؤلاء جميعا بهاتين الكلمتين لم يلد ولم يولد. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی باپ ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی ہے۔ شیخ نے کہا کہ اس آیت کے اندر نصرانیوں پر بھی رد ہے، یعنی ان کے بات کی بھی تردید ہوتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ ان کی بات اس سے غلط ہوتی ہے۔ یہودیوں کے اوپر بھی اس میں رد ہے، اور عرب کے جو کفار تھے مشرکین مکہ وغیرہ ان کے اوپر بھی رد ہے۔ نصارہ کیا کہتے تھے؟ نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ عقیدہ کیا ان کا ہے کہ اللہ کے بیٹے۔ آج بھی جو نصرانی موجود ہے، جو عیسائی کرسچن موجود ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ لم یلد، ہے نا، مطلب اللہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ہے نا، لیکن اللہ کے بیٹے وہ نہیں تھے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہے نا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لیکن بیٹے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور اسی طرح سے یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ۔ عزیر کو حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ وہ بیٹا کہتے تھے، ہے نا۔ اس میں بھی ان کے اوپر بھی رد ہے۔ اس طرح سے ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کفار عرب یعنی مشرکین مکہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لم یلد، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے۔ یہ سب تمہارا جو دعویٰ ہے یہ غلط دعویٰ ہے۔ تو اس آیت کے اندر لم یلد ولم یولد کے اندر تمام لوگوں پر رد ہے نا، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا لیکن کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے نا۔ اللہ سب کا خالق ہے، لیکن بیٹے کے طور پہ یا والد کے طور پہ اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ هذه الآية ينفي الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل أو شبيه في كل شيء، وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس لله شبيه ولا مثيل ولا ند جل وعلا، فقد تفرد سبحانه وتعالى بالكمال والجمال والأسماء والصفات والربوبية والألوهية. نعم. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہو، یا اس کے مثل کوئی ہو، یا اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساجی کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ سورہ الاخلاص کی شیخ محترم نے میرے بھائیوں جو ہے تفسیر مختصر طور پر بیان کر دی ہے۔ ختاما نذكر خلاصة لهذه السورة أو تفسيرها، أن الله جل وعلا أثبت تفرده جل وعلا بالألوهية والكمال، وتنزيهه عن النقص والنظير والمثيل
وأنه لا يقصد في الحوائج غيره، والرد على من نسب إلى الله تعالى الوالد والولد. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ آئیے اب ہم مختصر طور پہ سورہ اخلاص کی جو تفسیر کا مفہوم ہے وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اپنے لیے خاص طور پر عبادت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین الوہیت کے ساتھ اور کمال کے ساتھ تنہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے آپ کو ہر نقص اور ہر نظیر اور مثیل سے جو ہے پاک کیا ہے کہ اللہ کا کوئی نظیر نہیں، اللہ کا کوئی جو ہے ہمسر اور اللہ کا کوئی جو ہے ساجی نہیں، اور ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں گے. اور جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے یا اللہ رب العالمین کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سب میرے بھائیوں غلط ہیں، اور اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی باپ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ اس صورت کے جو ہے خلاصے کے طور پر آپ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اللہ ہی کی طرف جو ہے ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت متوجہ ہونا ہے. اور جو لوگ اللہ کے لیے والد یا ولد کی جو ہے بات کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ہے. اب اس پر شیخ نے اپنے گفتگو ختم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہیں سنے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیر. ہمارے صلاح بھائی اب سارے جو ہے آپ انتظام کر دو. جزاکم اللہ.